اس کی شرح بڑی سبق آموز ہے. مفتی احمد ارقہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، یعنی میری امت میں 3 قسم کے لوگ یقیناً جنتی ہیں. جسے اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی دی تو وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی اور سلوک کرے، ان کی خبر رکھے اور اس کو خیر کی توفیق ملے. فرماتے حاکم درست ہو جا تو رعایا بھی خود بخود درست ہو جاتی ہے. مزید یہ کہ یعنی عوام مسلمانوں پر عموماً اپنے عزیز قرابہ داروں پر خصوصاً مہربان ہو. جو یہ فرمایا کہ وہ شخص جو رحم اور نرم دل ہو قرابت والے پر، تو یہاں فرمایا کہ وہ جو قرابت والے کو ارشاد فرمایا عام مسلمان پر بھی مہربان ہو، بالخصوص جو اس کے جو قرابت دار یا رشتہ دار ہیں ان پہ ان کے لیے خصوصاً زیادہ ہو. پھر فرمایا اور وہ مسلمان جو باوجود عیالدار ہونے کے کسی سے بھیک نہ مانگے، گناہ کے قریب نہ جائے. اس کے اور بھی روایتوں میں فضائل نقل کیے گئے ہیں ایسے عیالدار کے کہ جس کا عیالدار بڑا ہو اور اس کے لیے مالی حوالے سے وہ کمزور ہو، تو اس کے ویسے بھی حدیث پاک میں فضائل بیان کیے گئے. اب وہ لوگ جو آگ والے ہیں، جس کی خود اپنی کوئی رائے نہ ہو، فرماتے یعنی اس سے اب اتنی بھی عقل نہ ہو جو اس سے برائیوں سے بچائے، کبھی آخرت کے نفع نقصان کو سوچتا ہی نہ ہو، جانوروں کی طرح صرف کھانے عیش کرنے کی فکر میں لگا رہے. یہ کس کی شرح ہے؟ آگ والے کی. اور وہ پہلا کون ہے؟ جس کی کوئی اپنی رائے نہیں ہے. اور اپنی رائے نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہ اس میں اتنی عقل و سمجھ بھی نہیں ہے کہ وہ اسے کہ جو اس کو برائیوں سے بچا سکے، اور کبھی آخرت کے نفع نقصان کو وجہ سے وہ سوچتا ہی نہیں ہے. جانوروں کی طرح، جیسے جانور کی زندگی ہوتی ہے، کھاتا پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، گھومتا پھرتا رہتا ہے. جانور کا کوئی مقصد حیات تو نہیں نہ ہوتا. پھر فرمایا جو کہ تم میں رہیں تمہارے تابع ہو کے نہ گھر بار چاہتے ہو نہ مال. بڑی ایمان افروز اس میں شرح ہے. فرماتے یعنی حلال بیوی رکھتے نہیں، حلال روزی کماتے نہیں، محنت مزدوری سے جی چراتے ہیں، غیر عورتوں پر نظر حرام رکھتے ہیں، غیروں کا مال ناجائز طور پر کھانے کے در پہ رہتے ہیں. یہ لوگ نرے دوزخی ہیں. اللہ کی پناہ. کیا فرمایا؟ کہ وہ جو تم میں رہتے ہیں تمہارے تابع ہو کر نہ گھر بار چاہتے نہ مال. تو یہ کون لوگ ہیں کہ جو نہ بیوی حلال بیوی رکھتے نہ حلال روزی کماتے، محنت مزدوری سے جی چوڑاتے، غیر عورتوں پر حرام نظریں جماتے ہیں، غیروں کا مال ناجائز طور پر کھانے کے در پہ رہتے. یہ لوگ نرے دوزخی ہیں. پھر فرمایا اور وہ خیانت والا جس کی حوث ڈھکی چھپی نہیں رہتی، اگرچہ معمولی چیز ہو مگر خیانت کر لیتا ہے. یعنی اسے خیانت کرنے کی عادت ہو گئی، معمولی چیز حقیر سی بھی اگر اس کے پاس بطور امانت رکھوائی جائے گی تو اس پہ بھی خیانت کر ڈالتا ہے. یعنی وہ خیانت کرنے کا عادی بن گیا ہے. خیانت اس کے گویا کہ رگو پے میں داخل ہو گئے، اس کی عادت بن چکی ہے. وہ گناہگار بھی ہو، ذلیل طبیعت والا ہے. فرمایا یہ بھی دوزخی ہے کہ یہ عادات خالد دوزخیوں والی ہیں. خیانت، مومن خیانت نہیں کرتا نا. مومن کی تو شان ہے کہ اس کے بعد امانت رکھوائی جائے تو امانت ادا کرتا ہے، مگر تو منافق کی علامت ہے کہ جب اس کے بعد امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے. پھر فرمایا صبح و شام دھوکہ دیتا رہتا ہے، جو نہ صبح ایسی ہے نہ اس کی شام ایسی ہے مگر وہ دھوکہ دیتا رہتا ہے. یعنی دھوکہ دینا یا صبح و شام سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہر وقت وہ دھوکہ ہی دیتا رہتا ہے. یعنی اس کی وہ
جب بھی اس کو کوئی واسطہ پڑے گا، معاملہ کرے گا، کلام کرے گا، اس میں دھوکہ شامل ہے، یہ بھی دوزخی ہے۔ اب وہ بخل اور جھوٹ والی جس کی میں نے تھوڑی دیر پہلے وضاحت کر دی تھی کہ اس کا بھی یہاں پر ذکر ہوا ہے، اور اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ بد خلق اور فحش گو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بالخصوص میرے طلباء کرام جو جامعۃ المدینہ میں جمع ہو کر مختلف مقامات بھی مدنی چینل پر یہ ہم براہ راست بیان کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ مختلف جامعۃ المدینہ میں اسلامی بھائی جمع ہو کر سن رہے ہوں۔ یہ حدیث پاک جو ابھی میں نے آپ کو بیان کی ہے، آپ اس میں ایک بات دیکھیے، نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ زکوٰۃ کا ذکر ہے، نہ حج کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جس باب میں اس حدیث کو نقل کیا گیا وہ باب مخلوق پر شفقت اور رحمت کا بیان، یعنی ہمارا دین اور ہمارا جو اسلام ہے یہ آپس کے جو معاملات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاشرے کو کیسے رکھنا چاہیے اور معاشرت زندگی کیا ہے، اس پر بڑا کلام ہے اسلام و دین میں، شریعت میں، کیونکہ ہم نے رہنا ہی لوگوں کے درمیان میں ہے، عوام میں رہنا۔ اب جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں تو عموماً ہزاروں ایک دوسرے سے واسطے میں رہتے ہیں، 8 سال آپ کا ایک مثال کے طور پر 8 سال تک آپ کا ایک سلسلہ ہے، تو 8 سال میں ہزاروں اسلامی بھائیوں سے آپ کا رابطہ، آپ کا واسطہ، باہر نکلیں گے تو آپ کا رابطہ میں جائیں، ویکینڈ میں جائیں، مسجد میں جائیں، جہاں بھی جائیں گے، کمانے جائیں کا گویا کہ سارے کے سارا معاملہ نارمل تو ہمارا دین، ہمارا اسلام اس معاملے میں بہت کلام فرماتا ہے کہ ہمیں لوگوں میں رہنا کیسے ہے، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کیا ہونا چاہیے، ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، ہمارا مزاج کیسا ہونا چاہیے، رمضان کیسا ہونا چاہیے۔ اور پھر ہمیں کئی جگہ پر ڈرایا گیا اور کئی جگہوں پر ہمیں خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، اگر ایسے بنو گے تو تمہارے لیے جنت ہے اور ایسے بنو گے تو تمہارے لیے دوزخ ہے۔ تو یہاں غور کریں کہ یہاں پر جنتی ہونے کا بھی جو بیان آیا اس میں بھی مخلوق کے ساتھ ہی تعلق ہے، اور جو دوزخی جہنمی آگ والے ہونے کا بیان آیا اس کا تعلق بھی لوگوں سے ہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ایسا کرے گا تو جنتی ہے، لوگوں کے ساتھ ایسا کرے گا تو وہ جہنمی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات میں سمجھ بوجھ عطا کرے۔ آج جو میں موضوع لے کر آیا ہوں اس کی جو بنیاد ہے، ہر موضوع کی تیاری کے پیچھے کوئی غرض و غایت ہوتی ہے، کوئی مائن ہوتا ہے، کہ کوئی ٹارگیٹ ہوتا ہے، کوئی مینٹلٹی ہدف ہوتا ہے۔ وہ یہی ہوتا ہے، آج جو میرے بیان کا جو موضوع کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنے والا جو اسلام و دین و شریعت نے جو ہمیں درس دیا ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ورنہ ایک شخص، جیسے کہ آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی جس کا خلاصہ مجھے ابھی یاد آ رہا ہے، کہ ایک عورت ہے جو نماز میں اور دیگر عبادات میں تو زیادہ ہے لیکن اپنی انداز سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی تھی، فرمایا کہ یہ جہنم میں ہے۔ اور ایک کے بارے میں فرمایا کہ صدقہ و خیرات اور نماز میں تو کم ہے لیکن اپنے انداز سے لوگ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی، مطلب لوگوں کو راحت پہنچاتی، تو فرمایا کہ یہ جنت میں ہے، یہ جنتی ہے۔ اسی طرح جنازہ جا رہا ہو تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہوں تو اس کے لیے بشارت ہے، لوگ اس کی برائی کریں تو اس کے لیے بشارت ہے، اگر پڑوسی اچھائی بیان کرے تو بشارت ہے، پڑوسی برائی بیان کرے تو اس کے لیے وعیدات ہیں، مسلمان کسی کے لیے گواہی دیتا ہے تو اس کی گواہی ہے کیونکہ یہ زمین پر ایک عادل ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو اگر ہم پڑھتے سنتے سمجھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ سلوک، لوگوں کے ساتھ برتاؤ، ان کے ساتھ اٹھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے لیے کوئی گنجائش رکھنا، ان کے بارے میں دل کیسا ہو، دماغ کیسا ہو، ہاتھ کیسا ہو، منہ کیسا ہو، انداز کیسا ہو، نظر کیسی ہو، دیکھنا کیسا ہو، چلنا کیسا ہو، آلموسٹ ہر چیز کے بارے میں ہمیں بیان کیا جائے گا۔ ایون حتیٰ کہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں گھر کے حوالے سے الگ بیان ملتا ہے، پڑوسیوں کے حوالے سے الگ بیان ملتا ہے، بھائی کے حوالے سے الگ بیان ملتا ہے، تو بہن کے حوالے سے الگ بیان ملتا ہے۔
ذوی الارحام کے حوالے سے الگ بیان ملتا ہے، عام محرم کے حوالے سے الگ بیان ملتا ہے، اور جب وہ رشتہ دار اور قرابت دار ہوں تو ایک الگ بیان ہے، اور اگر وہ عام مسلمان ہے تو اس کے لیے ایک الگ بیان ہے۔ تو نارمل اگر ہم دیکھیں تو بڑی کیٹیگرائز ہے اسلام و دین، ہمیں بڑی کیٹیگرائز حوالے سے۔ جو اسلام و دین کو نہیں سمجھتے بلکہ جو اسلام و دین کے دشمن ہیں اور اسلام و دین کی باتوں کو غلط انداز سے پروپوگیٹ کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں اور مس کنسیپشنز پھیلاتے ہیں، غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، انہوں نے گویا کہ دین کو، اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ وہ رائٹس کی بات تو کرتے ہیں مگر انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اسلام کتنے رائٹس بیان کرتا ہے، حقوق بیان کرتا ہے۔ اسلام تو ہر چیز کو کھول 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 کر بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اتنا واضح اور اتنا خوبصورت بیان ہمارا دین، ہمارا اسلام بیان کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اگر اس کو پڑھتے ہیں اور اگر ہم عمل کریں تو معاشرے کے بہترین فرد بن کر ہم ظاہر ہوں گے۔ شاید میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا ہو کہ یہ جرمنی کا واقعہ ہے۔ ایک شخص کا جو پڑوسی تھا وہ غیر مسلم تھا، تو وہ کہیں چلا گیا چند دنوں کے لیے ویکیشن پر۔ اب ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ نیوز پیپر والا آتا ہے اور نیوز پیپر دے کر گھر کے باہر چلا جاتا ہے، یہ ایک وہاں کی ایک روٹین ہے۔ آپ دروازہ کھولیں، نیوز پیپر اٹھائیں اور اندر لے جائیں۔ اب وہ شخص تو چلا گیا، نیوز پیپر والا اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا تھا، وہ آتا تھا ڈیلی نیوز پیپر ڈال کے چلا جاتا تھا۔ چند دنوں کے بعد جب وہ نان مسلم جو تھا، غیر مسلم جو گھر واپس آیا، تو چونکہ اس کا پڑوسی مسلمان تھا، تھوڑی دیر کے بعد گھر کی گھنٹی بجی، اس نے گیٹ کھولا، یس، تو اس نے اپنا تعارف کیا، آئی ایم یور نیبر اینڈ مائی نیم از سو اینڈ سو۔ تھوڑی بات چیت ہوئی تو کہا کہ تو اس نے اخبار اتنا بنڈل اٹھایا، بولا دیر از یور نیوز پیپرز۔ تو اس نے کہا یہ کیا؟ بولا جب تم نہیں تھے تو یہ نیوز پیپر ڈال کے چلا جاتا تھا تو میں اٹھا لیتا تھا کہ ضائع نہ ہو جائے، میں تم آؤ گے تو تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو پھر اس نے اپنے اسلام، اپنے دین کی تعلیمات بیان کی۔ اسے اتنا وہ متاثر ہوا کہ صرف اس حسن اخلاق کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ جب ایک مسلمان غیر مسلم کے ساتھ شرعی تقاضے میں رہ کر کہ غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا ہے، اس کی بھی شریعت نے ہمیں باقاعدہ ایک وضاحت دی کہ اس میں بھی افراط اور تفریط دونوں سے بچنا ہے، اس میں بھی اعتدال کو ہمیشہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا، ورنہ پتہ چلے کہ آدمی غلو کر گیا اور ایک ایسے معاملے پڑ گئے جس میں پڑھنے کی اس کو شریعت نے اجازت نہیں دی تھی، یا پھر ایک ایسے انداز کو اختیار کر گیا کہ اس کو بھی شریعت نے پسند نہیں کیا۔ تو وہ اعتدال کیا ہے، وہ میانہ روی کیا ہے، وہ بیلنس کیا ہے غیر مسلموں کے ساتھ، ڈیفینیٹلی اس کا بھی ایک علم ہے، اس کی بھی ایک معلومات۔ اور اسلام جب مسلمان سے تعلق کو بیان کرتا ہے تو ایک مسلمان کا غیر مسلموں کے ساتھ کس حد تک تعلق رہے گا، ڈیفینیٹلی اس کو بیان کیا گیا ہے، مگر میرا موضوع یہ نہیں ہے اس وقت، ٹھیک ہے؟ تو تعلق، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس پر حدیثوں کا خزانہ موجود ہے۔ تو جو مشکات شریف، جو دور حدیث کے طلبہ کرام ہیں تو بہت پہلے مشکات شریف پڑھ لی، لیکن ہمارے عموماً جو پڑھانے کا جو رجحان ہے وہ نصاب کی حد تک ہوتا ہے کہ بھئی یہ کتابیں ہیں، یہ امتحان میں یہ ابواب سے حدیثیں آئیں گی، لیکن ایک تعداد ہو سکتی ہے کہ ایسی ہو جس نے اب تک پوری مشکات شریف نہ پڑھی ہو۔ بخاری کے بھی ہمارے چند ابواب ہوں گے، مسلم شریف کے چند ابواب ہوں گے، ترمذی شریف کے چند ابواب ہوں گے، مختلف حدیثوں کے یا ہمارے فقہ کی بھی جو کتابیں ہوتی ہیں ان کے جب ابواب ہوتے ہیں، کیونکہ موسٹلی یہی ہوتا ہے زیادہ تر کہ ہمیں مطلب اپنے امتحانات کے لیے بھی تیاری کرنی ہوتی ہے، اگرچہ ہمارے پاس ان کتابوں کو بعد میں اس سے زیادہ پڑھنے کے لیے وقت ہوتا ہے کہ جناب یہ درجہ ختم ہو گیا، اب ہمارے پاس پورا وقت ہوتا ہے، بہت وقت ہوتا ہے۔ کسی بھی شخص کے پاس نارملی 4 سے 5 گھنٹے سب پلس ہوتے ہیں، وہ بھی جو فیملی ممبر نہیں ہوتے، جو فیملی ممبر ہوتے ہیں، جو فیملی ممبر نہیں ہوتے ان کے پاس زیادہ وقت ہوتا ہے، بہت وقت ہوتا ہے ان کے پاس، اگر کیلکولیشن صحیح طور پر کی جائے اور اپنے اوقات کار کو فضولیات سے اور دیگر اس طرح کی چیزوں سے بچا لیا جائے۔
تو اب اگر ہم یہ مشکات شریف پوری پڑھ لیں، اگر نہیں پڑھی تو میرا خیال ہے نیت کر لینی چاہیے ہمارے طلباء کرام کو. یہ بہت عظیم کتاب ہے. میں مشورہ دوں گا کہ اس کتاب کو بھلے آپ تھوڑا سا نیچے آ جائیے مگر اس کی مشکات شریف ضرور پڑھ لیجئے گا. اردو میں جو شرح میرات المناجی ہے، کیونکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدنی پھول ایسے ہیں جو شاید آپ کو دیگر کسی کتابوں میں نہ ملیں. اللہ ہمیں ان کا فیضان عطا فرمائے. تو یہ ایک حدیث پاک اور یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے مسلمان کا بھائی ہے. اب جو میں نے وضاحت کر دی کہ میرا موضوع کیا ہے، اب آپ حدیث سے سنتے چلے جائیں. مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے حقیر جانے. پھر فرمایا تقوی یہاں ہے، اور اپنے سینہ مبارکہ کی طرف آپ نے اشارہ کر کے 3 بار یہ ارشاد فرمایا. پھر فرمایا انسان کے لیے یہ شر کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے. مسلمان پر مسلمان کی ہر چیز حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی آبرو یعنی عزت. اس کو مسلم شریف کے حوالے سے صاحب مشکات شریف نے اس کو نقل کیا. یعنی مسلمان کو نہ تو دل میں حقیر جانو نہ اسے حقارت کے الفاظ سے پکارو. جیسے سورہ حجرات میں بھی اس کا بیان موجود ہے کہ برے القاب سے پکار ہے نا، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. تو مسلمان کو نہ تو دل میں حقیر جانو نہ اسے حقارت کے الفاظ سے پکارو، اور نہ برے القاب سے اس کو یاد کرو اور نہ اس کا مذاق بناؤ. فرماتے مفتی صاحب اور آج ہم میں یہ عیب بہت ہیں. اب یہ عیب اگر ایک عام فرد میں ہے نا تو بھی عیب ہی ہے، مگر اس کو سمجھایا تو جائے گا. وہ ہے عیب، مگر اہل علم جو اہل علم طبقہ ہوگا نا اس کو تو درجہ اولا اس سے بچنا پڑے گا. وہ تو پریورٹی رکھتا ہے نا کہ وہ ان تمام چیزوں سے لازمی طور پر بچے گا. اور اگر ایک اہل علم پڑھی ایسی جگہ پر رہا ہے جہاں پر علم دین کے دریا بہتے ہیں تو وہاں تو اخلاق اور کردار ہی کی وہ اعلیٰ قسم کو اختیار کرنے کی وہ کوشش کرے گا. اور آپس میں کیونکہ فرینڈشپ بڑھ جاتی ہے، دوستی ہو جاتی ہے، ایک ساتھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، سارے چیزیں رہتی ہیں. مگر آپ سے زیادہ تو سگے بھائی اس طرح رہتے کرتے ہیں، وہ بھی گھر میں رہتے ہیں، بچپن سے ہی بڑے ہوئے. ہم تو بچپن سے ساتھ تھوڑی بڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہم تو بڑے ہو کر ملے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر آنا جانا بھی ہمارا لگا رہتا ہے. تو 2 سگے بھائی جو ایک ساتھ مطلب گھر میں پروان چڑھتے ہیں، پرورش پاتے ہیں، ان کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے اندر معاملہ اختیار کرے. چاہے جائے گا کہ ہم آپس کے کسی معاملے میں بھی اس کو روا جانیں. تو پتہ چلا کہ نہ کسی کو اس کی دل آزاری کرنی ہے نہ اس کو حقیر جاننا ہے، گھٹیا نہیں جاننا. ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تکبر میں مبتلا ہو جائیں. نہ کسی کو اس کے برے ناموں سے پکارنا ہے، نہ اس کو برے نام رکھنے، نہ کسی کا ہم نے مذاق بنانا ہے. ہم نے اپنے انداز کو بالکل اسلام و دین اور شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے. اور یہاں پر مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ پیشو نسبتوں یا غربت وغیرہ کے ذریعے جو مسلمانوں کی وجہ سے جو مسلمانوں کو حقیر جانتے ہیں ان کی بھی آپ نے مذمت فرمائی. یہاں تک کہ جو زبانوں میں الجھ جاتے ہیں کہ جناب یہ فلاں قوم کا، یہ فلاں قوم کا ہے، تو یہ فلاں نسل سے، یہ فلاں رنگ سے، تو اسلام و دین نے اس کو کب روا رکھا ہے؟ اسلام و دین اس کو روا نہیں رکھا، اس کو باقی نہیں رکھا. افضلیت کی بنیاد تو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اس فضیلت کی بنیاد تقوی کو بیان کی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ جو تقوی والا ہے. باقی نہ رنگ و نسل کا، نہ عربی کو، نہ عجمی پر، نہ کالے کو، نہ گورے پر، اس کو کسی پر فضیلت نہیں ہے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے، ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا. تو کوئی اس بات کا کوئی کسی کو لائق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی معاملے میں کسی کو فضیلت دے. اور فضیلت اسی کو جو تقوی والا ہو، جو واقعی تقوی والا ہے وہ ان چیزوں پہ کہاں پڑا ہوا ہوگا. جس کو اللہ تقوی نصیب کر دے، جس کو اللہ پرہیزگاری نصیب فرما دے. تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ اسلام میں عزت اور تقوی پرہیزگاری سے ہے، عزت تقوی پرہیزگاری سے، اور تقوی کا اصل ٹھکانہ دل ہے۔ کیا فرمایا؟ اسلام کا تقوی کا اصل ٹھکانہ کیا ہے؟ دل ہے۔ تمہیں کیا چیز کہ جس مسکین مسلمان کو تم حقیر سمجھو، اس کا دل تقوی کی شمع سے روشن ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا ہو اور تم سے اچھا ہو۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ کوئی غریب ہوتا ہے ایسا، تو ایسے تو گمناموں کے کئی آپ نے، اب یہ کہ حدیثوں میں تو یہ چیزیں موجود ہیں، ہم پڑھ کر اسے اپنے قلب و ذہن میں بٹھانے والے کاش بن جائیں کہ یہ چیزیں حدیثوں میں احادیث میں موجود ہیں، قرآن کریم میں اس کی صراحت موجود ہے۔ تو اگر یہ چیزیں آج ہمارے اندر بس جائیں، ہمیں مل جائیں، ملنا جلنا سلوک عادت، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا معاشرہ سنتوں کا گہوارہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپس میں مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اور آج اس کی ضرورت ہے، یعنی ہمیں بھی ضرورت ہے، اور میرے مبلغین کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ان تمام تر باتوں کی ضرورت آج عام مسلمان کو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ لہذا میری مدنی التجا ہے آپ سب سے، جو جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام، آپ کو بیان کا موقع ملتا ہے، آپ کو کہیں بھی نیکی کی دعوت کا موقع ملتا ہے، تو ماشاءاللہ آپ تو حدیثوں کو میرا خیال ہے شاید یاد کر لیں، صحیح معنوں میں یاد کریں، اس کی شروحات کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیں، اللہ توفیق نصیب کرے۔ اور ایک عام مسلمان کو جو اس کی آج بہت حاجت ہے، نہ آج جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے۔ اب آپ کو پتا چلا ہوگا، کل پرسوں کل کی بات ہے نا، 6 سال کی بچی کے ساتھ بدفعلی ہوئی، ذرا سوچو یار، اور گلا کاٹ کر اس کو ندی میں پھینک دیا گیا۔ 6 سال کی بچی کے ساتھ چند لوگوں نے زیادتی کی، مارا، تشدد کیا، پھر اپنا جرم مٹانے کے لیے اس کے گلے کو کاٹا اور پھینک دیا، بیچاری کنارے پر ملی ہے، آخری اطلاع تک تو اس کی جان بچی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس کو یہ درندگی ہے نا، مطلب احساس ہی ختم ہو گیا نا، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت محفوظ۔ ان تینوں کو اسلام و دین نے محفوظ کیا ہے۔ یعنی اسلام و دین کی اگر ہم تعلیمات پڑھیں تو ایک شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور وہ کلمہ پڑھ کر اسلام و دین کو قبول کرتا ہے، فوراً اسلام کا ایک پروٹیکٹڈ جو رول ہیں وہ فوراً اس کو تحفظ فراہم کرتے ہیں کہ اب یہ مسلمان ہے، نہ اس کے دین کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ اس کے مال کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ اس کی جان کو، نہ اس کی عزت کو، نہ اس کی آبرو کو۔ ہر ایک کو ہمارا دین، ہمارا اسلام محفوظ کرتا ہے۔ یعنی میں نے اسلام قبول کیا، اسلام مجھے پروٹیکٹ کرتا ہے، اسلام میرا تحفظ دے رہا ہے، اور کوئی اس تحفظ کو توڑے گا تو اسلام اس کے بارے میں قانون رکھتا ہے، اصول رکھتا ہے، سزائیں رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی کسی مسلمان کے اوپر جھوٹی تہمت لگاتا ہے، اسلام نے اس کے اوپر بھی قانون رکھا ہے۔ کسی کی عزت و آبرو سے کھیلتا ہے، اسلام نے اس پر بھی قانون رکھا ہے۔ کسی کے یہاں چوری کرتا ہے اور چوری ثابت ہو جاتی ہے اور اس کے وہ شرعی اصول پائے جاتے ہیں تو اسلام اس پر بھی سزا ہو، اسلام کو اس میں بھی قانون ہے۔ ہر ایک کے یہاں شراب پر ہے، جوئے پر ہے، بدکاری پر ہے، زنا پر ہے، یہ کتنے معاشرتی ایسے برائیاں ہیں کہ جن کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے قانون اور سزائیں مرتب فرمائی ہیں۔ معاشرہ اچھا رکھنا اسلام و دین کا بڑا اہم ترین درس ہے کہ مطلب پرواہ نہ ہو، ایک سکون ہو، آپ اپنے درجے میں سوئیں، آپ کو سکون ہونا چاہیے کہ میرا موبائل کو چوری کر کے نہیں لے جائے گا، میرا کو پیسہ چوری کر کے نہیں لے جائے گا، حتیٰ کہ آپ کی اجازت کے بغیر کوئی آپ کا تکیہ نہیں لے سکتا، آپ کی چادر نہیں لے سکتا، آپ کا بستر نہیں لے سکتا، آپ کی قلم نہیں لے سکتا، آپ کی کاپی نہیں لے سکتا، آپ کا کاغذ نہیں لے سکتا، آپ کی جیکٹ نہیں لے سکتا، آپ کا چادر نہیں لے سکتا، کیونکہ آپ کی اجازت نہیں ہے، آپ نے ایسا تعلق اس سے رکھا نہیں ہے، ایسی دوستی اور ایسے مراسم آپ نے اس کے ساتھ رکھے ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے دلالتاً یا صراحتاً اس بات کی اجازت ہوتی کہ وہ آپ سے آپ کی کوئی چیز لے لیتا۔ اسلام آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، اسلام آپ کی جان کی، آپ کی مال کی، آپ کی عزت کی، آپ کی تمام چیزوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ ایک نابالغ بچہ، 1 دن کا بچہ، اسلام اس کے مال کی بھی حفاظت کر رہا ہے کہ اگر کوئی 1 دن کے بچے کے نام پر پیسے دے کر چلا جاتا ہے تو ماں باپ کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ اب اس نابالغ بچے کے مال سے اپنے آپ پر خرچ کرے، اس کو اسی کے مال سے خرچ کیا جائے گا، اسی کو دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ 1 دن کا بچہ کسی کی چیز توڑ دے، واسطہ گملہ تھا، ہاتھ تمہارا ٹوٹ گیا،
اب اسلام و دین کا تعلیم دے کے اس ایک دن کے بچے پر بھی تاوان رکھا ہے. اب وہ تاوان ادا ہوگا، اس کے بھی طریقے کار ہیں. یعنی آپ اسلام و دین کا اصول تو دیکھیں، کتنا تحفظ ہے یار. ایسا دین، ایسا اسلام جو ایک ایک چیز کا تحفظ کرتا ہے، نابالغ بچے کی املاک اور اس کی چیزوں کا تحفظ کرے. اور ایسے اسلام و دین والا معاشرہ اگر ہمارے یہاں آ جائے، اس کی تعلیمات والا معاشرہ بن جائے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ 2 سال اور 5 سال اور 6 سال کی بچیوں کے ساتھ کوئی بدفعلی کرے گا، کوئی برائی کرے گا، یا کوئی کسی لڑکی کے ساتھ غلطی کرے گا، زیادتی کرے گا، کوئی کسی پر ہاتھ تو دھڑے؟ اسلام اس کو اسلام تحفظ دیتا ہے. مگر اسلام کی تعلیم ہو تو صحیح نا. وہ قلب جس کے اندر اسلام و دین کی پوری پوری تعلیمات راسخ ہوں، وہ ہو تو صحیح نا. اس کے لیے میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ یہ برائی ہے، میں یہ کہوں گا کہ ہمارے لیے یہ چیلنجز ہیں. جامعۃ المدینہ کے تمام طلباء کرام، اساتذہ کرام، مبلغین جو ہیں دنیا بھر میں، ان سب کے لیے چیلنجز ہیں. یہ صرف محض ایک برائی بیان کرنے ہی کی حد تک نہیں میں بیان کر رہا. مسائل ہیں، اس صرف حد تک نہیں بیان کر رہا میں. یہ سب ہمارے لیے چیلنجز ہیں، یہ ہمارے لیے کام ہے کہ برائیاں جتنی پھیلیں گی تو برائی کو ختم کرنے والوں کو بھی اتنا ہی پھیلنا پڑے گا. ان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اب میں فارغ ہونے کے بعد کردار ادا کروں گا تو پھر دیکھیں برائی کہاں تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے. جب بلغوا عنی ولو آیا کہ مصداق ایک عام مسلمان بھی ہے کہ وہ بھی اپنی طاقت بھر اور اپنے مقدور بھر برائی کو ختم کرے اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیثیں لوگوں تک پہنچائے، آپ کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائے. تو ایک عام مسلمان کی جب ذمہ داری ہے تو ایک ایسا مسلمان جو اپنے آپ کو علم دین سیکھنے کے لیے لاتا ہے، اس کی ذمہ داری کل نہیں، آج نہیں، ابھی سے اس کی ذمہ داری شروع ہے کہ وہ پڑھے، بالکل تعلیم حاصل کرے، پڑھے فرائض و واجبات کا اور اپنی ذمہ داریوں کا علم سیکھے اور اس سے پینڈنگ نہ کرے. پینڈنگ کہاں پڑا ہے؟ پینڈنگ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پینڈنگ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ الگ بات ہے. لما تقولون ما لا تفعلون، یہ ارشاد موجود ہے اور ہمیں انشاءاللہ اس سے بچنا ہے اور ہمیں علم و عمل کا پیکر بننا ہے کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. انشاءاللہ ہم کریں گے بھی اور کہیں گے بھی، علم و عمل کے پیکر بن کے کام کریں گے. لیکن کریں گے اس کو ہم مطلب پینڈنگ نہیں کریں گے. ہم آج جب اپنے درجوں سے یا اپنی مسجد سے باہر نکلیں گے، اگزامپل دے رہا ہوں، ایک سچویشن بتا رہا ہوں، گویا کہ جو سب سے پہلا فرد آپ کو ملا جس کو آپ نے برائی میں مبتلا دیکھا ہے یا کوئی بے عملی میں مبتلا دیکھا ہے یا بد اخلاقی میں مبتلا دیکھا ہے، تو اگر آپ کا ظن غالب ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں گا تو سمجھ جائے گا. تو آپ صرف نظر نہ کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو 2 باتیں نصیحت کی کر کے جائیں. یار آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اب یار دیکھو کیسے لوگ ہیں یار، یہ بھی کوئی طریقہ کار ہے. یہ ہمارا منصب نہیں ہے. ہماری ذمہ داری برائی کو ختم کرنا ہے زبان سے. ٹھیک ہے، دل میں برا جاننا یہ بھی ایک اچھی بات ہے، اس کی کوئی مذمت نہیں ہے، پذیر ہی ہے. لیکن ہم دیکھیں کہ ہم اپنی زبان سے، اپنے کردار سے برائی ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو بالکل ہمیں کرنی چاہیے. چہ جائے گا کہ ہم خود کسی برائی میں مبتلا ہوں اور وہ برائیاں جس کا تعلق مخلوق کے ساتھ میل جول اور رویوں سے ہے، اس کو تو خاص آج میں اپنے بیان میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے آپس کے تعلقات یہ مدینہ مدینہ رہیں اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اس کا تعلق کی جو اہمیت شریعت بیان کرتی ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مسلمانوں کو آپس کی رحمت، آپس کی محبت، آپس کی مہربانی میں ایک جسم کی طرح دیکھو گے کہ جب ایک عضو بیمار ہو جائے تو سارے جسم کے اعضاء بے خوابی اور بخار کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، اس کی تکلیف کو فیل کرتے ہیں نا. سر میں درد ہو تو ہاتھ فیل کرتا ہے، ہاتھ میں درد ہو تو بدن فیل کرتا ہے، بخار ہو جائے تو پورا بدن فیل کرتا ہے. مگر ایک کتاب میں بڑی پیاری بات پڑھی کہ جسم کا درد کہیں بھی ہو، آنکھ اس کا احساس ضرور کرتی ہے. آنکھ کا معاملہ ہی عجیب ہے، جسم میں کہیں بھی درد ہو آنکھ رو کر کہتی ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں. آنکھ ہوتی ہے.
پاؤں میں درد ہو، بال میں درد ہو، ناخن میں درد ہو کہ چھوٹی سی انگلی میں درد ہو، آنکھ آپ کے ساتھ ہے، وہ رو پڑتی ہے، وہ آنسو نکال دیتی ہے، کس نے تیرے ساتھ، اس کی ہمدردی کچھ اور ہے آنکھ کی، ہے نا؟ اللہ کرے کہ ہماری ایک مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی شروع ہو جائے. ہمدردی بہت بڑی بات ہے. دنیا میں کہیں بھی ہے مسلمان تکلیف میں، ہم کو اس کا احساس ہونا. میں یقین دلاتا ہوں، یہ جو 7 سال کے 7ویں جماعت کے بچے، جو 16 سال کی عمر کے لڑکے نے جو خودکشی کی، مجھے اب تک اس کا کلک ہے، اب تک درد ہے کہ وہ عشق مجاز میں پھنس گیا. اسکول کی ٹیچر سے محبت ہوگا، اب کچھ بولنا اس کو بیچارے کو، اللہ اس کی مغفرت کرے. بندوق لے کے مار دی. 3ری 4تھی دفعہ میں بیان کر رہا ہوں. برائیاں بڑھ رہی ہیں. اب یہ درد کم تھا کہ یہ بچی کا کیس آ گیا، بیچاری 6 سال کی بچی. یہ سب چیزیں ہیں یار، ہمیں اپنا بہت زیادہ یہ درد ہونا چاہیے. نہیں ہوتا درد تو علاج کرے، اس کا درد ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے یار. اللہ توفیق دے، آنکھ بہنی چاہیے. وہ کسی کی تو بیٹی تھی نا، وہ کسی کا تو بیٹا تھا. جو مسلمان ہوگا اس کا درد ہونا چاہیے، اس کے ماں باپ کی فیلنگ ہونی چاہیے، اس کے ماں باپ پر جو گزرتی ہوگی اس کا احساس ہونا چاہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں مائک کے ذریعے یا کیمرے کے ذریعے اپنے احساس کو، اپنی اس بات کو اور اپنے اس مطلب کہ فیلنگ کو میں لوگوں تک پہنچاؤں اور ان کو بتاؤں کہ یار آپ کچھ کرو، تو ڈیفینیٹلی مجھے کرنا چاہیے. کوئی ایک تو ہوگا جو مان جائے گا، کوئی ایک تو ہوگا جو اپنی بچی کو بچا لے گا، کوئی ایک تو ہوگا جو اس درندگی سے بعد آ جائے گا کہ وہ مرنے کے بعد اللہ کو جواب کیا دے گا. چلو ٹھیک ہے، جو پھینک کر چلا گیا، ظلم کیا اس نے، زیادتی کی، مگر اس پر توبہ بھی تو لازم ہے یا نہیں ہے؟ دنیا میں بچ گیا وہ، چلو اس کو کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں پکڑا. اگر کسی نے دیکھا اور پکڑا، ہو سکتا ہے بدقسمتی کے ساتھ رشوت دے کر تعلقات کی بنیاد پر چھوڑ بھی دیا جائے، اس کا نام بھی نہ آئے، مگر وہ شخص مرے گا تو صحیح، مرے گا تو صحیح نا. مر کر کہا جائے گا، ایک نہ ایک دن اللہ کے حضور تو حاضر ہوگا نا. اور وہ لوگ بھی ہوں گے اور یہ بچی بھی ہوگی. جس روز یہ ان کا گریبان پکڑ کر کہے گی یا اللہ مجھے ان سے انصاف دلا، اس وقت یہ لوگ کہاں بچیں گے؟ کس کو بلائیں گے؟ کون سے تعلقات کو پکاریں گے؟ ان کی ہوس اور ان کی بے شرمی، ان کی بے غیرتی قیامت کے روز انہیں ذلیل اور رسوا نہ کر دے. اس لیے ایسے جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو درد حاصل کرنا چاہیے کہ دنیا میں تو چلو لوگ اس طرح کی زیادتیاں پتہ نہیں کتنی کرتے ہوں گے روئے زمین کے اوپر، بلکہ میں تو یہ کہوں کہ اپنی بچیوں کو اپنے قریبی رشتہ داروں سے بچاؤ. آرٹیکلز پڑھے میں نے، یہ قریبی رشتہ دار جو آتے ہیں نا آپ کی بچیوں کو پیار کے نام پر اپنی ہوس نکال رہے ہوتے ہیں. کیوں ہاتھ لگائے یار؟ کوئی پرایا مرد غیر محرم ہے، کیوں ہاتھ لگائے میری بچی کو؟ پیار کرنے کے لیے میں ہوں نا، محبت کرنے کے لیے میں ہوں. ارے جب ایک باپ کو اپنی بچی کے معاملے میں احساس کرنا چاہیے، حرمت مساہرت کے معاملے میں ڈرنا چاہیے، تو پرایا آدمی آ کر تمہاری بچی کو کیسے دے پیار کر کے چلا جائے گا؟ ایسے کیسی شرم و حیا ہے یا نہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے آپس میں؟ اب بہت ساری باتیں ایسی ہیں جسے میں اصطلاحاً بیان کر کے نکل رہا ہوں، اشارتاً بیان کر کے نکل رہا ہوں، کیونکہ زبان ان کی وضاحت کرنے کی اس وقت طاقت نہیں رکھتی، نہ وقت گنجائش رکھتا ہے، نہ لوگ اس کے متحمل ہیں، کیونکہ علم کی کمی ہے. اور وہ بات جو ان کی عقلوں میں نہ آئے، ایسی بات کرنے کی چندہ ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، اور بعض صورتوں میں اجازت بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم لائیو ہوتے ہیں. اور معاشرے کا ایک فرد آدھی تو کل کسی اور سیشن میں بھی ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے، سنتے ہیں، اور پھر بعدوں کا ایسا تو گھر میں جوان بچیاں بیٹھی ہیں، گھر میں بیٹیاں بیٹھی کیسے بیان کر. ارے ٹی وی پر 10 قسم کی بے شرمی بے حیائی آ رہی ہے، اور تم ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھو تب شرم و حیا کی بات نہیں آتی. اگر ایک مذہبی آدمی آ کر شریعت کے احکام بیان کرے تو کیسی بے حیائی کی بے حیائی والے باتیں یار بیان کر رہے. نہیں. ارے یار سوچو تو صحیح، کچھ تو غیرت کرو، کچھ تو شرم کرو، یا تو تم سکھا دو یا کسی کو سکھانے دو. ایسا بھی نہیں. یہ سب چیلنجز ہیں ہمارے لیے، جو میں بیان کر رہا ہوں نا، یہ سب ہمارے لیے چیلنجز ہیں، یہ سب ہمیں سامنے کھڑی ہوئی چیزیں.
جن کا ہمیں احساس پیدا کرنا ہے اور اس کے مطابق ہم نے پڑھنا ہے، اس کے مطابق ہم نے علم حاصل. بہت بڑی چیز بیان کر رہا ہوں میں. اس وقت معاشرے سے برائی اور بے حیائی اور بے شرمی اور جو بے غیرتی جو بڑھ رہی ہے، دیوس پنا جو بڑھ رہا ہے نا، اس کے خلاف ہمیں کام کرنا ہے. دیوس پن بڑھ رہا ہے، لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ دیوس ہے کون. آپ تو مولانا، آپ تو پڑھ رہے ہیں نا، آپ کو تو پتا ہونا چاہیے کہ دیوس کون ہوتا ہے اور دیوس کی سزا کیا ہوتی ہے، دیوس کا انجام کیا ہوتا ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اس کے مطالعہ کرنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، احساس پیدا. درد اس پہ بہت بنیادی فیکٹر ہے، وہ ہے اصلاح امت کا درد. اصلاح امت کا درد، نہ کمانے کا درد، نہ نوکری کا درد، نہ دنیا کی کسی غرض و غایت کا درد. نہ، یہ سارے درد ہمارے نہیں ہیں. ہمارے درد تو وہ ہیں کہ بس ہمیں اصلاح امت کا درد نصیب ہو جائے، غم آخرت نصیب ہو جائے. مشکاۃ شریف میں اس طرح کی حدیث موجود ہے کہ جسے غم آخرت نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غموں سے بچا لیتا ہے. مشکاۃ شریف میں موجود، شاید کتاب الرقاق میں موجود ہے، شاید واللہ عالم، یا کسی اور باب میں موجود ہے. اس کو دیکھ لیجئے گا آپ، اس کی شرح پڑھیں ہم مشکاۃ شریف کے اندر. تو ہے بہت بنیادی بات ہے، وہ اصلاح امت کا درد جو ہو رہا ہوتا ہے. اس کو فیل کریں، آپ فیل کریں. یار یہ ہو گیا، اوہ درد ہو جائے، احساس ہو جائے، آنکھ بہہ جائے، دل بے قرار ہو جائے، بے چین ہو جائے، احساس پیدا ہو کہ یا اللہ مجھے طاقت دے، میں کچھ کروں. مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا کتنا پیارا شعر ہے، الہی وہ قوت دے میرے قلم میں کہ بد مذہبوں کو سدھارا کروں میں. الہی وہ قوت دے میرے زبان میں، الہی وہ قوت دے میرے بیان میں، الہی وہ قوت دے میرے سخن میں، الہی وہ قوت دے میرے مطالعے میں کہ بد مذہبوں کو، ان برے لوگوں کو، ان بے شرموں کو سدھارا کروں میں. اللہ نصیب کرنے والا ہے، اللہ نصیب کرنے والا. موڈ خراب ہو جانا چاہیے یار، جب منہ میں کڑوی چیز آتی ہے موڈ خراب ہو جاتا ہے. اتنی بے غیرتی کی بات پتا چلے، موڈ خراب نہ ہو ہم لوگوں کا اور ہم ایسے ہی نکل جائیں گے یار چلو یار بہت حالت خراب ہے. حالت خراب ہے، صحیح کریں گے نا، کون صحیح کرے گا. تبلیغ دین، آج فجر کے بعد جو میرا بیان تھا نیچے، شاید آپ سے ہر کوئی تو نہیں رکتا ہوگا، یہی موضوع تھا نا. ہمارے اسلام آباد، پنڈی، واکن، مختلف علاقوں کے اسلام بیان ہیں. یہ معاشرتی لوگ تھے، یہ طالب علم اس میں نہ ہونے کے برابر ہوں گے. معاشرتی لوگ تھے، کاروباری، نوکری پیشہ لوگ ہیں، فیملی ممبر جس کو کہتے ہیں وہ لوگ تھے. ان کے اندر کیا بیان کیا؟ نیکی کی دعوت، تبلیغ دین، برائی سے منع کرنے کے لیے اپنے اپنے مقام پر، اپنی جگہ پر کردار ادا کریں. آپ 4 گھنٹے 5 گھنٹے پڑھیں، آپ دیکھیں روز کے کتنے گھنٹے آپ نے معاشرے کی اصلاح کو دیے. یہ کیلکولیشن ہے نا. آپ پڑھیں، کس طرح روکا ہے؟ پڑھنا تو سعادت کی بات ہے، ثواب کی بات ہے، آپ کے بلندی درجات کی بات ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں بھی توفیق عطا کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس فیکٹر کو سامنے کیوں نہیں رکھیں گے ہم کہ یہ ہم پڑھ رہے ہیں. آج 5 گھنٹے میں نے مطالعے کو ٹائم دیا، گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ میں نے اصلاح معاشرہ کو کتنا وقت دیا. ہم بولیں گے کہ بعد میں دوں گا تو 8 سال کے بعد معاشرہ کھڑا کہاں ہوگا، 6 سال کے بعد معاشرہ کھڑا کہاں ہوگا. اور ہمارے جذبے اگر آج جوان ہیں تو کیا کل جوان ہوں گے؟ معاشی تفکرات، گھریلو تفکرات، طبعی معاملات، پتہ نہیں کل کیا ہو جائے، کس کو کیا پتا. آج ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو. ابھی موقع ہے، ابھی بہت وقت ہے آپ کے پاس، بہت وقت ہے. میرے تمام جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام، اساتذہ کرام، تخصص بالفقہ، لغت، جو جس شعبے کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں، مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان، عام مبلغین، سب کو میں دعوت دے رہا ہوں. اور ابھی ہے، ابھی آپ میں سے بعضوں کی عمر 20 سال ہے، 25 سال ہے، 35 سال ہے، اسی کے اندر آپ میرا خیال گھوم رہے ہوں گے. لیکن جیسے جیسے آگے بڑھیں گے کمزوری نے آپ کو پکڑنا ہے. مجھے پتا ہے، مجھے بھی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے. میری عمر 50 کے قریب جا رہی ہے تو ایک احساس ہو جاتا ہے کہ یار لیٹ ہو رہے ہیں، اور ہم تو لیٹ ہو چکے. تو مدنی ماحول ہمیں ملا تو میری 30 سال کی عمر تھی تقریباً، نہیں 21 سال کی عمر تھی، معذرت، 21 سال کی عمر میں تو مدنی ماحول ملا تھا. اور جب 30-31 سال کی عمر تھی تو شورا بنی تھی. تو بہت ساری چیزیں بہت بعد میں پتہ چلی ہیں، مدنی ماحول میں آنے کی بھی کئی برسوں کے بعد پتہ چلی ہیں.
لیکن بہت چیزیں نکل گئی ہاتھ سے، ڈیفینیٹ نکل گئی ہاتھ سے، جس کا کبھی کبھی بڑا احساس ہوتا ہے، کبھی کبھی بڑا احساس ہوتا ہے۔ کاش وہ مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شارح بخاری فرمایا کرتے تھے، مجھے وہیں ہند کے علماء ملاقات ہوئی تھی کانپور میں، تو وہ فرماتے تھے کہ وہ مبارک پور اشرفیہ کے کچھ علماء سے ملاقات ہوئی تھی، کہتے تھے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کاش مجھے دعوت اسلامی جوانی میں مل جاتی۔ یہ احساس ہے۔ بعض میں اور بھی علماء ہیں بزرگ جو آج یہ کہتے ہیں کاش ہمیں دعوت اسلامی جوانی میں ملتی، مگر آج آپ کو دعوت اسلامی جوانی میں ملی ہوئی ہے۔ اس تحریک کی قدر کرو۔ یہ تحریک ایسی ہے کہ اس وقت آپ کو سننے کے لیے لوگ تیار ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ اس وقت آپ کی پوزیشن ہے۔ آپ کو سننے والے کو اس بات سے بعد میں مطلب ہے کہ آپ نے درس نظامی کی سند حاصل کی یا نہیں کی ہے۔ اس وقت تو وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ دعوت اسلام کا مبلغ آیا، وہ سر جھکا کر آپ کی نیکی کی دعوت سننے کے لیے تیار ہے۔ تو بعد میں ہم تعارف کریں گے، ہمارے مدنی، ہمارے دور حدیث کے طالب علم خامسہ رابعہ کے طالب درس نظامی کرتے ہیں، او ماشاءاللہ سبحان اللہ، اب تو ماشاءاللہ، یہ تو بعد میں اس کو پتا چلے گا نا۔ لیکن اول تو یہ کہ آپ کی نیکی کی دعوت ہے نا، نیکی کی دعوت سننے والے کے لیے تو بہت بات کی بات ہے کہ اس کی سند کیا ہے اور اس کی سرٹیفکیٹ کیا ہے یا نہیں ہے؟ اور سند کا اور اس طرح چیزوں کو آنا بالکل اپنی جگہ پر ہے، مطالعہ اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کی زبان میں تاثیر دے دے یار، تاثیر ایک الگ شے ہے، اور تاثیر علم و عمل کے ساتھ آتی ہے۔ کہ جب بندہ بات کرتا ہے تو وہ کلام اس کے سامنے سننے والے کے قلب میں اتر جاتا ہے۔ اس میں درد ہونا، بس درد ہے تو مدینہ مدینہ، یہ درد جو ہے نا یہ لوگوں کے دلوں میں بات اتار دے گا۔ اور درد کے لیے امت سے محبت کرنا سیکھیں۔ جو میرا آج کا جو بیان تھا، امت سے محبت کریں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت مسلمانوں سے محبت کریں۔ جب آپ محبت کریں گے تو آپ کو درد، آپ آپس میں بھی دیکھ لیں، جس سے آپ کو زیادہ محبت ہوتی ہے اس کو بھوک نہیں لگی ہوتی، آپ کی بھوک مر جاتی ہے، یار کھا لینا، نہیں یار بھوک نہیں لگی، چلے میں بھی نہیں کھاتا، کیونکہ آپ کو اس سے محبت ہے۔ جب آپ نے محبت کو 2-4 جگہوں سے باندھا ہوا ہے، اگر اس محبت کے 2-4 جگہوں کی گانٹ کھول دو تو یہ انشاءاللہ محبت آپ کی مخلوق میں عام ہو جائے گی۔ ہم نے اپنی محبت کو 3-4 لوگوں سے باندھ کر رکھا ہو کہ میری محبت انہی کے ساتھ ہے، باقی کے ساتھ نارمل تعلقات ہے۔ نہ کھول دیں، 2-4 کے ساتھ باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپس کے اندر، کیونکہ اس میں زیادہ تر عموماً نفسانی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، ورنہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے مصداق بننا ہے تو اس کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالی ہمیں اصلاح امت کا درد عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ آج بھی مدنی مذاکرہ ہے ماشاءاللہ۔ تمام طلباء کرام جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں واقع مرکزی جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، چاہے مقیم ہیں یا غیر مقیم ہیں، انہیں بھی دعوت ہے کہ مدنی مذاکرے میں لازمی شرکت کیجیے گا، اور جو مدنی چینل کے ذریعے ہیں انہیں چاہیے کہ مدنی چینل پر مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کریں۔ آج بھی انشاءاللہ جلوس غوثیہ کے بھی مناظر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو اسی طرح اور بہت سارے انداز ہیں دعوت اسلامی کے۔ میں نے خود امیر سنت سے ایک بار پوچھا تھا، وہ عقیقے کے مدنی پھول بیان ہو رہے تھے کہ یہ آپ کیسے کرتے ہو؟ تو آپ نے یہ واضح اصلاح امت کا درد یہ کرواتا ہے۔ جب یہ مطلب گدود یہ ہیں تو گردہ یہ ہے تو پھیپڑا یہ ہے تو فلاں یہ، وہ جانوروں کی چیزیں نکال کے بتا رہے تھے، حلال کھانا یہ، حرام کھانا یہ ہے۔ کیا چیز جو آپ کو یہ کرواتی ہے؟ اصلاح امت کا درد، امت کی اصلاح ہو جائے، بس ایک ہی دھن ہے، اور یہی درد ہے جو آج دعوت اسلامی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ ترقی دیتا ہے میٹھے اسلام بھائیو۔ اصلاح امت کے درد کے پر لگ جائے نا، پرواز کہیں اور ہی چلی جاتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اصلاح امت کا درد عطا کرے، اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کا اللہ تعالیٰ جذبہ عطا فرمائے۔ الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ آپس میں رہیں، مل جل کر رہیں، خیر خواہی کرتے رہیں، ہر ایک سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے محبت کرنا سیکھیں، اور دوسروں کی تکلیف کا احساس پیدا کریں۔ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کریں، غم خواری کریں، پریشان حال ہو اس کی پریشانی کو پوچھیں۔ کسی کی آنکھ میں تکلیف ہوتی تو میرے آقا اس کی بھی غم خواری کیا کرتے تھے،
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دور تک شہر کے کونے تک تشریف لے جاتے تھے کسی کی غمخواری کرنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے۔ ہمیں آپس میں بھی یہ درد اور یہ احساس پیدا ہونا چاہیے، چاہے آپ کسی بھی درجے میں پڑھتے ہیں یا جو بھی آپ کا مطلب معاملہ ہے، پتہ چلے کہ ہسپتال میں بیمار ہیں، یہاں بیمار ہے، درجے میں بیمار ہیں، آپ کو پتہ چلا، آپ جانتے کہ نہیں جانتے، یار ایک طالب علم بیمار ہو گئی، کون یار ایک ہیں طالب علم بیچارہ بخار میں، تو آپ بولو چلو چلتے ہیں یار اللہ کے لیے اس کو دیکھ کر آتے ہیں۔ خالی جا کر طبیعت پوچھ کر آ جائیں گے، آنے کا ثواب، جانے کا ثواب، بیٹھنے کا ثواب، کیا پتہ واپسی آتے آتے جنت واجب ہو جائے یار، اور سارے گناہ بخش دیے جائیں، کہ کوئی غرض نہیں، کوئی غایت نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں۔ کیوں؟ اللہ کا بندہ تھا، میرے آقا کا غلام تھا، عاشق رسول ہے، میں ملنے کے لیے جا رہا ہوں، ہے نا؟ عمل اتنا بڑا نہیں ہے، انعام بہت بڑا مل جاتا ہے۔ عمل کریں گے؟ صلو علی الحبیب۔